فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل کر بولو فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر حکم صادر فرما رہا ہے، قل اے محبوب ان کو فرما دیجئے، کن کو؟ اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو، اپنے عاشقوں کو، بفضل اللہ، کہ جب ان پر اللہ کا فضل ہو، وبرحمتہ، یا اللہ کی طرف سے ان پر رحمت ہو، فلیفرحوا، تو یہ خوشیاں منایا کریں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا تذکرہ فرما کے آگے خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دیا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے قرآن میں حکم ہو تو وہ حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس کا کرنا لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ اگر اس کو میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میرا فضل ہو تب بھی خوشی لازمی مناؤ، تم پر خوشی منانا واجب ہے۔ اگر تم پر میری رحمت ہو تو پھر بھی تم پر خوشی منانا واجب ہے، یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری چیز کا تذکرہ فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جب تمہیں تمہارے رب کی طرف سے نعمت ملے تو اس کا خوب چرچا کیا کرو۔ اس کو اگر آسان کریں تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ جب تم پر اللہ کی نعمت ہو، اللہ کی طرف سے تمہیں نعمت ملے تب بھی خوشی منایا کرو۔ تو دونوں آیات کو جب سامنے رکھے تو تین چیزوں کا تذکرہ ہمیں مل رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرا فضل ہو تب بھی خوشی مناؤ، میری طرف سے تم پر رحمت ہو تب بھی خوشی مناؤ، میری طرف سے تم پر نعمت ہو تب بھی خوشی مناؤ۔ اور یہ اللہ کی طرف سے جو حکم ہے یہ عام ہے، یعنی خاص نہیں ہے کہ فلاں رحمت ہو تو خوشی منانی ہے، فلاں فضل ہو تو خوشی منانی ہے، فلاں نعمت ہو تو خوشی منانی ہے، ایسا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ عام حکم ہے۔ مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ اگر تم پر چھوٹے سے چھوٹا فضل ہو تب بھی خوشی منایا کرو، تھوڑی سی رحمت ہو تب بھی خوشی مناؤ۔ اللہ فرما یہ رہا ہے اگر تم پر چھوٹی سی نعمت بھی ہو اس نعمت کا بھی چرچا کیا کرو۔ جب اللہ رب العزت عام طور پر، عمومی طور پر یہ حکم دے رہا ہے کہ میری طرف سے تم پر اگر کوئی فضل ہو تب بھی خوشی مناؤ، اگر تم پر میری طرف سے رحمت ہو تب بھی خوشی مناؤ، اور میری طرف سے تم پر نعمت ہو تب بھی خوشی مناؤ۔ یاد رکھنا یہ اللہ کی طرف سے جو حکم ہے یہ ہے عام، مطلب چھوٹی سے چھوٹی رحمت، چھوٹی سے چھوٹی نعمت، چھوٹے سے چھوٹا فضل، اللہ فرما رہا ہے کیا کرنا ہے؟ توجہ میری طرف رکھیے، خوشی منانی ہے۔ اب آؤ ہم قرآن سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ مولا تو نے حکم تو دے دیا ہے کہ خوشیاں منانی ہے، تیرے فضل پر بھی خوشی منانی ہے، مولا تیری طرف سے رحمت آئے اس پر بھی خوشی منانی ہے، نعمت آئے پھر بھی خوشی منانی ہے۔ مولا نعمتیں تو بڑی ہیں، ہر نعمت پر خوشی منائیں گے، مولا تیری طرف سے رحمتیں بھی بڑی ہیں، تیری طرف سے فضل بھی بڑے ہیں۔ یہ تو پتہ چلنا چاہیے اتنے فضل ہیں، بڑا فضل کیا ہے، اتنی رحمتیں ہیں، بڑی رحمت کیا ہے، اتنی نعمتیں ہیں، بڑی نعمت کیا ہے۔ تو یہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، ہمیں قرآن بتائے گا کہ اللہ کی طرف سے تم پر کائنات کا سب سے بڑا فضل کون سا ہے۔ پھر ہمیں یہ دلیل ملے گی کہ یہ جو آج ہم خوشیوں کا سما بنا کے بیٹھے ہیں، آج گلیوں میں بازاروں میں لوگ نعرے لگا لگا کے آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھ پڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشیوں کا اظہار کرتے پھر رہے ہیں، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ آج اگر کسی کو پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے، اگر کسی کو درد اور تکلیف اٹھ رہی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے، اس کو میں جو قرآن کی آیت پڑھ کر بتاتا ہوں اس کو سناؤ، اللہ حکم دے رہا ہے، ہم اس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اور قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے القابات کو بیان فرما رہا ہے، محبوب کی صفات کو بیان فرما رہا ہے، پیارے محبوب اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی،
یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، یا ایھا النبی کا مطلب یہ ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا، روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ آگے سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، توجہ رکھنا، رب فرماتا ہے میرا فضل و خوشی مناؤ، سب سے بڑا فضل کیا ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بشر المؤمنین بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، رب ذوالجلال فرماتے ہیں مومنو تمہیں خوشخبری ہو۔ خوشخبری کن کو دی جا رہی ہے؟ بولو نا، تسی حیران ہو گئے سے میں کوئی نئی گل نہیں کی، میں قرآن کی گل سنا رہا، حیران نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ آپ کو پتا ہے کہ جو گفتگو میں کروں گا اس کی ذمہ داری میری ہے، اور آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے گج وج کے میلاد منانا ہے، نہیں مانتا نہ مانے، دلیل مانگتا لے آئیں ادھر، دلیل اس کو ہم دیں گے، آپ نے صرف میلاد منانا ہے۔ قرآن کیا سورہ احزاب رب ذوالجلال فرماتا ہے کیا؟ بشر المؤمنین، اے مومنو تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں بشارت ہو۔ مولا کس چیز کی بشارت دی جا رہی ہے، کس چیز کی خوشخبری دی جا رہی ہے؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اللہ فرما رہا ہے مومنو تمہیں بشارت ہو، اللہ کی طرف سے تم پر محبوب کا آنا کائنات کا سب سے بڑا فضل ہے۔ پہلے اللہ نے محبوب کی صفات کو بیان فرمایا کہ وہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، پہلے صفات کو بیان کر کے پھر مومنوں کی طرف متوجہ ہو کے رب نے فرمایا اے مومنوں اتنی صفات والا میرا محبوب، اتنے مقام والا میرا محبوب، اتنے القابات والا میرا محبوب، یہ میرا محبوب جو اتنے القابات والا ہے یہ میں نے تمہیں عطا فرما دیا ہے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے تم پر یہ میرے محبوب کا آنا رب فرماتا فضلا کبیرا، سب سے بڑا فضل ہے میرے محبوب کا تمہیں تشریف لے آنا۔ تو پھر جب رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ سب سے بڑا فضل میرے محبوب کی ذات ہے، تو پھر ہم کیوں نہ بولیں کہ فضل رب المولا اور کیا چاہیے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا فضل ہو رہا ہے، اللہ کا فضل ہو گیا، ہمیں اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ رب نے محبوب ہی عطا فرما دیا ہے، اس کے بعد اور کیا چیز ہے جو ہمیں ملے؟ فضل رب المولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ، پہلی بات کی سمجھ آ گئی؟ بفضل اللہ، اللہ فرماتا ہے فضل ہو تو خوشی مناؤ، تو فضل کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بڑھ کر کوئی فضل نہیں ہے۔ مطلب اللہ فرما یہ رہا ہے اے مومنو تمہیں محبوب دیا ہے، محبوب کو پا کر خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، عید مناؤ، فرحت مناؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ دوسری بات اللہ فرماتا ہے وَبِرَحْمَتِهِ، تم پر میری رحمت ہو پھر بھی خوشی مناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہیں، آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں مولا اتنی رحمتیں ہیں کوئی بڑی بھی ہے جو سب سے بڑی رحمت ہو؟ قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 رب ذوالجلال فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رب کائنات نے فرمایا ہے پیارے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ پتہ یہ چلا اللہ کی رحمتیں بے شمار ہیں، لیکن کائنات کی سب سے بڑی رحمت تیرے اور میرے آقا کی ذات ہے۔
جب آقا کی ذات رحمت کی صورت میں ہمیں مل گئی ہے، پھر اللہ کا حکم ہے وَبِرَحْمَتِهِ، تمہیں میری طرف سے رحمت ملے، مولا پھر کیا کرے؟ فرماتا فَبِذَالِكَ، اس رحمت کے ملنے کے بعد فَلْيَفْرَحُوا، خوشیوں کا اظہار کیا کرو۔ تو پتہ یہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سب سے بڑا فضل بھی ہے، سب سے بڑی رحمت بھی ہے۔ اور اگلی بات اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تم پر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ہو تو پھر بھی اس کا چرچا کیا کرو۔ یہ جو آج ہم میلاد شریف کی محفل گھر گھر میں، گلی گلی میں، مسجد مسجد میں میلاد کی محفل ہو رہی ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ اور چرچا ہی تو کر رہے ہیں، اس نعمت کا چرچا کر رہے ہیں جو اللہ نے کائنات کی سب سے بڑی نعمت رسول اللہ کی صورت میں ہمیں عطا فرما دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو میلاد کا جشن منانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانا، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔